ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ قطر، عمان، کویت اور اردن میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین میں بھی میزائل حملوں کی اطلاعات۔ پاسداران انقلاب کا عمان کی دخم بندرگاہ میں امریکی لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا کہ امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ ڈرون ہینگر کو تباہ کر دیا۔ امریکی طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والے پلیٹ فارمز کو بھی تباہ کیا گیا۔ قطر میں امریکی العدید ایئر بیس کو بلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ قطر کے امریکی اڈے میں لڑاکا طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال کے مرکز کے ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بحرین میں فضائی حملے کے خطرے کے پیش نظر سائرن بجائے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا۔ کویت کی فوج نے بھی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کا حملوں کی تیسری لہر کے دوران ایران میں 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بیان میں کہا امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں کے ذریعے حملے کیے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری مراکز، گولہ بارود ذخیرہ کرنے کی سہولیات کو نشانہ بنایا۔ رواں ہفتے کے دوران کیے گئے 3 حملوں میں ایران کے 300 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے شہر اسلویہ اور بوشہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ بندر عباس اور سریک میں دھماکے سنے گئے۔ ساحلی شہر چابہار میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ بندردیر میں 5 اور جاسک میں 10 سے زائد دھماکے رپورٹ ہوئے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ کارروائی پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے پرچم بردار کنٹینر بردار جہاز پر حملے کے بعد کی گئی، جبکہ ایرانی حملے کے بعد عملے کا ایک رکن لاپتہ ہے۔ جہاز پر آگ لگ گئی اور انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے امریکی صدر کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ مقصد ایران کی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی حملے کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر حملہ۔ بیان میں کہا جنوبی ایران کے شہروں پر امریکی حملوں کے جواب میں بحری جہاز کو نشانہ بنا کر روک دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ایران کے بحری جہاز پر امریکی فائرنگ کے بعد آبنائے ہرمز بند کی گئی۔ خطے میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا فریقین اسلام آباد MOU کے مطابق کشیدگی میں کمی کی رائے اختیار کریں۔ فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ تنازعات کے حل اور امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار کا امن و استحکام کے لیے کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ کا کشیدگی میں کمی لانے اور مذاکرات کا عمل جاری رکھنے پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ تنازع دوبارہ بھڑکنے سے کسی کا فائدہ نہیں۔ یہ خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا تمام فریق زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ثالثی کی کوششوں کو کامیاب بنائیں۔ ایران کو اپنے فیصلے کی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے خبردار کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہا کہ غلط فیصلے ایران کے لیے مہنگے ثابت ہو رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے سینٹ کام کا ایکس پیغام بھی شیئر کیا۔ عمان اور ایران کا آبِ ہرمز ڈیل کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایران کی آبِ ہرمز کے لیے مشترکہ انتظامی نظام قائم کرنے کی تجویز۔ عمان نے 2 الگ الگ کنٹرول راستوں سے بحری ٹریفک منظم کرنے کی تجویز دی۔ تہران کا عمان کی تجویز پر تحفظات کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب امیر سعید ایروانی کا امریکہ کو انتباہ۔ کہا اگر امریکہ نے ڈیل کے تحت اپنے وعدے پورے نہ کیے تو ایرانی حکومت مفاہمتی یادداشت پر عمل ترک کر دے گی۔ ایرانی سفیر نے ایران پر 7 اور 8 جولائی کو حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور باہمی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دیا۔
قطری وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون پر رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام کے فروغ اور جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو کی۔ قطری وزیر اعظم نے فریقین پر زور دیا کہ وہ مذاکرات اور سفارتکاری کے عمل سے وابستہ رہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو بھی ضروری قرار دیا گیا۔ ملک سے ہم دشمن دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن۔ پاک فوج، ایف سی اور پولیس کی کارروائیوں کے دوران مزید 3 خوارج جہنم واصل۔ دہشت گردوں کو فضائی اور زمینی آپریشنز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شعبان میں جہنم واصل کیے گئے دہشت گردوں کی تعداد 67 ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں N25 کراسنگ کے قریب کارروائی۔ فتنۃ الہندوستان کے 2 دہشت گرد جہنم واصل، قبضے سے اسلحہ، دستی بم، موٹر سائیکل، موبائل فون اور دیگر سامان برآمد۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 105 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے۔ وزیر اعظم کا آپریشن شعبان کی کامیابی پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین، کہا ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی پہلی بار پاکستان کو ملی۔ وزارت خارجہ کانفرنس کے انعقاد میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ مختلف تکنیکی ورکنگ گروپ بھی کانفرنس کا حصہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ اور خواتین کی بڑی تعداد کانفرنس میں شریک ہوگی۔ کانفرنس میں خواتین کو درپیش چیلنجز پر غور ہوگا۔ ملک میں مونسون کا سپیل، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، موسم خوشگوار۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بادل خوب برسے۔ فیصل آباد، ننکانہ صاحب، شکر گڑھ، چنیوٹ میں بادل برس پڑے۔ میاں والی پنڈ شہروں میں بھی برسات، مشربی علاقوں میں پانی جمع، بجلی کی فراہمی بھی متاثر۔ کے پی میں بادل برسنے کا امکان، نوشہرہ، مردان، چارسدہ اور دیگر شہروں میں بارش متوقع۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں کے باعث تیزی سے گلیشیئرز کے پگھلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ K2 ایئر کے تباہ ہونے والے کارگو طیارے کا ملبہ کراچی پہنچا دیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم نے ملبے کا ابتدائی معائنہ کیا۔ تباہ شدہ طیارے کے اہم آلات اور پرزے ملنے پر تحقیقاتی ٹیم دوبارہ کراچی آئے گی۔ پائلٹ رضوان اور انجینئر عارف کی غائبانہ نماز جنازہ آج ہوگی۔ K2 ایئر کا کارگو طیارہ 7 جولائی کو سمندر میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ حادثے کے بعد سے عملے کے 5 اراکین لاپتہ ہیں۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے 1995 سے 2013 تک قطر پر حکومت کی۔ اس کے بعد اقتدار بیٹے کے سپرد کیا۔ سابق امیر کے دور میں قطر مائع قدرتی گیس کی پیداوار اور برآمد کا مرکز بنا۔ طوفان باوی چین کے مشرقی ساحل سے ٹکرا گیا۔ تیز ہواؤں اور بارشوں کے باعث ہنگامی اقدامات جاری۔ 17 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ چین کے مشرقی ساحلی علاقے میں اسکول بند، بحری سروسز معطل، امدادی اور ہنگامی ٹیمیں الرٹ۔ فلپائن میں طوفان باوی کے باعث لینڈ سلائڈنگ اور شدید بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ تائیوان میں شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کے باعث 14,000 سے زائد افراد کا انخلا۔ جاپان کے جنوبی جزائر میں طوفانی موسم کے باعث 200 سے زائد پروازیں منسوخ۔